کیا تھا؟ یہ بسا اوقات اپنی گھر کی زندگی کے اندر اتنا مصروف ہو جائے گا، اس کے بیوی بچے، اس کا کاروبار اس کو اتنا مصروف کر دے گا کہ اپنی زندگی کا مقصد بھلا دے گا۔ تو اللہ نے وقتاً فوقتاً انسان کی یاد دہانی کے لیے انسان کو انسان کے مقصد پر لا کر کے کھڑا کرنے کے لیے ایسے مواقع عطا کیے کہ ان مواقعوں کے اندر اللہ نے انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد کروایا۔ اللہ نے 11 مہینے مصروفیات کے اندر لگے ہوئے اس انسان کو 11 مہینوں کے بعد رمضان دیا اور دے کر کے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزے کو ایسے ہی فرض کیا جیسے میں نے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ انسان کا مقصد تھا۔ اگر آپ میری بات سے ناراض نہ ہوں تو میری درخواست ہے آپ حضرات سے، آپ توجہ سے صرف بات سن لیں، یہ کام نہ کریں تو آپ کی مہربانی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ توجہ سے بات سن لیں۔ تو اللہ نے انسان کو انسان کے مقصد کی طرف یاد دہانی کروائی، لعلکم تتقون، کہ میں نے تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک اور بعض کتابوں کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اور بعض کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا حضرت تقویٰ کیا ہے؟ فرمانے لگے کبھی خاردار کانٹوں سے گزرے ہو؟ تو کہنے لگے جی ضرور گزرے ہیں۔ کیسے گزرتے ہو؟ کہ جب خاردار کانٹوں سے گزرتے ہیں اپنے دامن کو بچا کر، اپنا قمیض اپنا لباس بچا کر کے گزرتے ہیں کہ کہیں کانٹوں میں ہمارا جسم کا کوئی حصہ، میرے لباس کا کوئی حصہ پھنس نہ جائے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ یہ دنیا خاردار کانٹوں کی طرح بچھی پڑی ہے اور اس دنیا کے اندر گناہوں کے خاردار کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اور ان خاردار کانٹوں سے اپنے ایمانی دامن کو بچا کر کے زندگی گزار لینا یہ تقویٰ ہے۔ اگر آپ ذرا غور کریں، انسان قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرے تو روزے کا مقصد شاید بہت زیادہ عبادت کرنا نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ اس آیت میں یہ فرماتے کہ میں نے تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم بہت بڑے عابد بن جاؤ۔ یہ مقصد نہیں تھا۔ نفلی عبادات بہت بڑی چیز ہے، نماز کا انسان پابند ہو بہت بڑی بات ہے، لیکن روزے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ روزے کا مقصد اللہ نے ذکر کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آئے، اللہ کی ذات کا خوف آئے، اللہ کے ہونے کا احساس تمہارے دل میں 24 گھنٹے کی ایک ایک گھڑی میں بیدار رہے۔ اسی لیے عربی کا وہ ایک جملہ مشہور ہے اتق اللہ تکن اعبد الناس، کہ تقوی اختیار کر لو اللہ سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان وہ چاہے نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتا، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اگر اس کے دل کے اندر یہ احساس موجود ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے اس کے دل کے اندر یہ یقین موجود ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کبھی گناہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو چونکہ 24 گھنٹے اس کے دل کا جب یہ یقین موجود تھا، اس لیے کہا اتق اللہ تکن اعبد الناس، تقوی اختیار کرو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اور اللہ نے رمضان اور قرآن کا تو ویسے بڑا جوڑ رکھا ہے، جو میں نے حدیث پاک خطبے کے اندر پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ بھی اور اسی طرح قرآن بھی، یہ دونوں اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان کی سفارش کریں گے۔ ایک کہے گا اللہ، روزہ کہے گا اللہ انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے دن کو اس کو کھانا کھانے نہیں دیا، میں نے اس کو اس کی نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اللہ میری اس انسان کے حق میں سفارش قبول فرما۔
وَيَقُولُ القرآن، قرآن کہے گا اللہ انی منعتہ النوم باللیل، رات کو یہ تھکا تھا، سارا دن اس نے دکان پر وقت گزارا، رات کو تھکا ہوا ہے، لیکن اس نے 20 تراویح امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھی ہے، قرآن کے ذوق نے اس کو کھڑا رکھا ہے، فشفعنی فیہ، اللہ میری اس کے حق میں سفارش قبول فرما۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ روزے اور قرآن دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج ہم نے قرآن پڑھنا، قرآن کو سننا شاید ہمارا ذوق بن گیا، چند مشہور ادھر ادھر کے واقعات کو سنیں تو ہماری خطابت مکمل۔ قرآن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا۔ آئیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے قرآن کھول کر ایک دیکھیں، اللہ کا قرآن، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان تمہیں تمہارا یہ مقصد یاد کروائے گا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد تمہارے دل میں اللہ کی ذات کا موجود ہونا تھا۔ اللہ نے کہا اگر تمہیں پاکیزہ زندگی چاہیے، اطمینان والی، سکون والی زندگی چاہیے تو بندے میرے در پہ آ جا، تقوی اختیار کر لے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں پاکیزہ زندگی دوں گا، اطمینان والی زندگی دوں گا۔ تم دنیا کی مصروفیات میں اتنا الجھ جاؤ گے، بسا اوقات تم پھنسے ہوئے ہوگے مشکلات میں، تمہارے ارد گرد مشکلات نے گھیرا ڈالا ہوگا، تم تنگ ہوگے، پریشان ہوگے، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، گھبرانا نہیں، تقوی اختیار کر لے، اللہ راستہ نکال دے۔ سبحان اللہ۔ تم دنیا کے کاموں میں جب ایسا الجھو گے، بسا اوقات تم کوئی غلطی کرو گے، تمہیں احساس ہوگا، تم مصیبت میں گرو گے، تم مشقت میں آؤ گے، تمہیں پریشانی ہوگی، کوئی تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں، تو گھبرانا نہیں ہے، بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو مشکل کے اندر ہے، صرف تقوی اختیار کر لینا، میں مشکلوں میں راستہ تجھے بنا کر کے دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا کے اندر ہوگا، بسا اوقات تیرے اوپر حالات آئیں گے، کبھی کاروبار کے اندر نفع، کبھی نقصان، تو نقصان ہوا، تیرا دل ٹوٹا، تیرے دل کے اندر پیار آئے گا کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں گھبرانا نہ، بس صرف مجھے یاد رکھنا، اپنے دل کے اندر تقوی قائم رکھنا، اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچتے رہنا، جو روزے کا مقصد تھا۔ بہت زیادہ عبادت کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا تقوی۔ اللہ فرماتے ہیں تو یہ کرتے رہنا، رزق کی پریشانی نہیں کرنی، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے تجھے رزق دوں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کے اللہ فرماتے ہیں تو زمین اور آسمان کی برکتیں چاہتا ہے۔ آج انسان باتیں کرتے ہیں، پہلے 1 ایکڑ سے میں 65 من نکالتا تھا، بارش نے ایسے کر دیا، بارش نے ایسے کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ کی جانب سے جو تمہارے اوپر آزمائش آئے اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ تم زمین اور آسمان کی برکتیں چاہتے ہو، اللہ سے اس چیز کو مانگتے ہو، اللہ برکت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے ایمان والے تقوی اختیار کر لینا، میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں، زمین اور آسمان کی برکتیں تیرے اوپر نشاور کر دوں گا۔ ہماری نافرمانیوں کی بنا پر زمین پہ زلزلے آئے، زمین کانپی، بارش طوفانی آئی، ہمارا دل دہلا، ہمیں ڈر لگا، ہم نے اللہ سے اللہ کے رحم کی اپیلیں کی، اللہ رحم فرما، یا ذل فضل فضل فرما، اے رحم کرنے والے رحم فرما۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مشکل میں کیوں یاد کرتا ہے، میں تیرے اوپر ایسے موقع لے کر کی نہ آؤں، صرف تو اتنا کر اپنے دل کے اندر تقوی لے آ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے انسان تقوی اختیار کر لے، میں تیرے اوپر رحم کروں گا۔ تقوی اختیار، تو نیک عمل کرے گا، تیرے دل میں شوق ہوگا اللہ میرا نیک عمل قبول کرے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، میں تیرے نیک اعمال کو قبول کروں گا۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، یہ دنیا تو تھوڑی سی ہے، آخرت میں نے متقین کے لیے رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو دنیا کے اندر گیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے، تجھے کیوں بھیجا ہے؟
اس لیے بھیجا ہے. تو بسا کا نوافل بھی پڑھے گا، رات کو اٹھے گا. کیوں اٹھے گا؟ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دینا. اللہ فرماتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، صرف تقوی اختیار کر لینا، دل کے اندر یہ یقین پیدا کر لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس ابھی جنت اتقا میں تجھے جہنم سے آزاد کر دوں، تجھے جہنم سے آزاد کر دوں گا. اللہ جہنم سے آزاد ہے. میں نے سنا ہے تیری جنت کے بارے میں بڑی حسین ہے، بڑا تو نے اس کے اندر مسلمان کے اہتمام کے لیے، مسلمان کی شان کے لیے، مسلمان کے اکرام کے لیے بڑا کچھ رکھا ہے. اللہ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اے ایمان والے تقوی اختیار کر لینا، میں نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے تجری من تحتها الانہار، جس میں نہریں بہتی ہیں. اللہ نہریں بہتی ہیں وہ کس کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ مثال اس جنت کی مثال جو میں نے متقین کے لیے تیار رکھی ہے، جو میں نے متقی انسان کے لیے بنا کے رکھی ہے، وہ کیسی ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں، وانہار من عسل مصفی، شہد کی نہریں. اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نزلا من عند اللہ. اختیار کرے. یہ قرآن ہے جس کو ہم نے سمجھنا چھوڑا. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، یا عیسیٰ ابن مریم اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. اے عیسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمانوں سے دسترخوان اتار دے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا مسئلہ ہے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تقوی اختیار کرو، اللہ آسمانوں سے دسترخوان بھی اتار دے گا. پھر قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے اتار کر کے دکھایا. جو اللہ دنیا پہ اپنے جنت کے کھانے اتار سکتا ہے، جب انسان دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین بٹھائے گا، جب گناہ کرتے ہوئے اسے اللہ کی ذات یاد آئے گی، تو آپ تصور کریں اللہ قیامت کے دن جنت میں انسان کا کیسا استقبال کرے گا. یہ روزے کا مقصد تھا. مختصر وقت ہے. اور اگر اس کے برعکس زندگی ہوئی، میں نے روزہ آیا روٹین کے مطابق، میں نے شاید یہ بھی سوچا کہ میں روزہ یہ تو رکھ رہا ہوں، یہ میری عادت ہے یا عبادت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے گھر کے اندر کوئی بے روزگار نہیں ہوتا، کوئی روزہ چھوڑتا نہیں ہے تو میں بھی سحری کے اندر اٹھتا ہوں، میں بھی سحری کرتا ہوں، افطاری کا وقت آتا ہے تو میں بھی افطاری کر لیتا ہوں. یہ تو روٹین چل رہی ہے. یہ میرا روزہ عبادت ہے یا عادت ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر روزے کے صحیح مقصد پہ نہیں آئے گا، ومن اعرض عن ذکری، اور جس مقصد کے لیے میں نے تو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ تقوی، وہ اللہ کی ذات کا خوف، وہ اللہ کی ذات کا ڈر تیرے دل کے اندر نہیں آئے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، یاد رکھنا میں تیری زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں تیری زندگی تنگ کر دوں گا، تیری معیشت کو تنگ کر دوں گا. حضرت جبیر بن مطعم فرمایا کرتے تھے، یہاں جو اللہ نے فرمایا معیشت ضنکا، اس کا مقصد ہے اللہ انسان سے قناعت کا وسط چھین لے گا. لاکھ پتی کروڑ پتی ہوگا، زندگی میں سکون نہیں ہوگا. اللہ قناعت کا وسط چھین لے گا. فإن له معیشۃ ضنکا، میں تیری زندگی کو تنگ کر دوں گا جب تو میری ذات کو چھوڑے گا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی، وَإِيَّاكُمْ، یہی سبق دیا ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جانا. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، نہیں کرو گے، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں لے کے آؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کی، کہاں بھاگو گے؟ اور پھر جب اللہ وہ بڑا غفار بھی ہے، بڑا قہار بھی ہے، جب تم اپنے مقصد پہ لا کر کے اپنے آپ کو کھڑا نہیں کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم پھر بھی باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں پٹک کر ماروں گا، تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تمہاری جگہ اوروں کو لے آؤں گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں. یہ انسان کی زندگی کا اور روزے کا اصل مقصد یہ تھا کہ انسان کے دل کا یہ یقین بن جائے. میرے بھائیو یاد رکھنا، اگر عبادت کے ساتھ ساتھ ایک عادت کا گناہ بھی ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے، جو آپ کی عادت بن چکا ہے، عبادت کسی کام کی نہیں. آپ عبادت کرتے ہیں، ساتھ گناہوں کے اندر ویسے کے ویسے لگے ہوئے ہیں. یہ ایسے ہی ہے
آپ ایک بدبو والی جگہ پہ بیٹھ کر کے خوشبو کے متلاشی ہیں، یہ ایسے ہی ہے آپ ایک تپکتی تپتی دہکتی آگ کے کنارے بیٹھ کر کے ٹھنڈک کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب آپ کے دل کے اندر یہ جو گناہوں کی خدائی آگ لگی ہوئی ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جب انسان گناہگار ہوتا ہے دل سیاہ ہوتا ہے، یہ خدائی آگ ہے گناہ، اور خدائی آگ دلوں تک پہنچتی ہے، دل کے اندر گناہ کی آگ جل رہی ہے، اوپر آپ خوبصورت لباس بھی سجا لیں تو وہ کیا کرے گا آپ کا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک انسان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، آپ اس کی قبر پہ پھول چڑھا رہے ہیں، اس کا عذاب ختم نہیں ہوگا، ان پھولوں کی خوشبو کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سائے سے بچنے کے لیے اس کی قبر پہ کپا بنا دیں، اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل کے اندر اللہ کی نافرمانی کا وہی جذبہ ہے، دل وہی اللہ کا نافرمان ہے، آپ نفلی عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اصل مقصد تمہارا یہ نہیں تھا کہ تم تہجد میں بھی اٹھتے، بہت بڑی عبادت ہے، تم مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر ٹائم دینے لگ جاتے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن مقصد تھا تقویٰ۔ اگر اس مقصد پہ لا کر کے اپنے آپ کو کھڑا کرتے تو عید کی نماز میں فجر، عید والے دن فجر کی نماز کے اندر مسجد آدھی نہ ہوتی۔ جب تمہیں پتا ہوتا میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو روکنا یہ روزے کا مقصد تھا، اگر پتا ہوتا تو جیسے رمضان میں فجر میں تھا تو عید والے دن بھی ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک عادت کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا لاکھ نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک عادت کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا لاکھ نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ نفل نفل ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روکنا فرض ہے۔ اور اللہ نے اس لیے رمضان دیا تھا کہ یہ اپنے مقصد پہ آ جائے، یہ تقوی پہ آ جائے، اس کی زندگی بدل جائے کہ جب یہ 16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس برداشت کرے گا، بند گھر ہوگا، بند کمرہ ہوگا، فریج میں سارا کچھ موجود ہوگا، یہ نہیں کھائے گا، یہ نہیں پیے گا۔ کوئی پوچھے گا کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا، تو اس کے دل کا اس مہینے میں یہ یقین بنتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ عام 11 مہینوں میں شاید نہیں یقین بنتا ہوگا، اس مہینے میں اس کا بھی بنتا ہے، وہ بھی نہیں کھاتا، 16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے پورا ایک مہینہ 17 گھنٹے مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد کروایا، کبھی بھوک لگ رہی ہے، کبھی پیاس لگ رہی ہے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا رمضان ایسا گزارو جو رمضان کا مقصد تھا اس مقصد کے مطابق رمضان کو گزارو، اللہ 11 مہینے کی زندگی رمضان جیسی کر دے گا۔ میں عید والے دن ہی بے نمازی کیوں ہو جاتا ہوں؟ میں نے مقصد بھلا دیا، میں نے مقصد کو چھوڑ دیا۔ اگر روزے کا مقصد اور اس مقصد پہ انسان آ سکتا تھا بڑی آسانی کے ساتھ، کیونکہ 16 گھنٹے ایک مہینہ یہ پریکٹس کرتا ہے، اس کو اس کا سبق یاد کروایا جاتا ہے۔ اور اللہ کی قسم اگر انسان اپنے اس مقصد پہ آ جاتا اور اس ایک مہینے کے اندر وہ اپنی پہچان پا کر کے، اپنے آپ کو پہچان کر کے وہ آ جاتا، تو میرے بھائیوں اگر دل کے اندر یہ تقویٰ آ جاتا جس پہ اللہ نے اتنی بشارتیں دی، سب سے بڑی بشارت، سب سے بڑی بشارت، اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تو اپنے سر کے اوپر میری دوستی کا تاج سجانا چاہتا ہے نا، تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھے دوست بنا لے، تو اللہ کا دوست بن جائے، ان اولیاءہ الا المتقون، تو سن لے متقی میرا دوست ہوتا ہے۔ اگر روزہ صحیح مقصد کے ساتھ رکھ کر کے اس کے مقصد کی مشق کی ہوتی نا، تو میری آنکھ کبھی کسی غیر محرم کے اوپر نہ اٹھتی، آنکھ غلط نہ دیکھتی۔ جو ہی میری آنکھ اٹھتی مجھے اللہ کا قرآن یاد آتا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والے اپنی آنکھ کو جھکا لے۔ میری آنکھ غلط اٹھنے کے لیے اگر تیار ہوتی، مجھے پیغمبر کا فرمان یاد آتا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ بد نظری کرنے والے انسان پہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا انسان ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ کی ذات کا خوف ہوتا تو کبھی آنکھ غلط نہ دیکھتی، کبھی کان غلط سنتا نہ، کبھی ہاتھ ظلم نہ کرتا، کبھی آنکھ بے حیائی نہ کرتی،
کبھی زبان تمہاری غیبت چغلی جھوٹ کے لیے تمہیں تیار نہ کرتی. تمہیں پتا ہوتا جھوٹ بولوں گا پیغمبر ناراض ہوگا, اللہ ناراض ہوگا. کس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں؟ واللہ علیم بذات الصدور, وہ تو سینے میں چھپے رازوں کو جانتا. یہ مقصد تھا. اگر صحیح مقصد کے ساتھ روزہ رکھا ہوتا تو آنکھ غلط نہیں اٹھتی تھی, پھر ہاتھ ظلم نہ کرتا, پھر ہمارا پاؤں گناہ کی جگہ کی طرف نہ جاتا, کیونکہ مقصد اللہ کا ڈر تھا, اللہ کو دل میں لے کے آنا. پھر کوئی تاجر اگر دل کے اندر یہ یقین ہوتا اللہ ہے, اور 1 مہینے کی مشق کے بعد اگر یہ اس کا یقین بن گیا ہوتا, تو وہ کبھی بھی جھوٹ اور دھوکہ اور فراد کا کاروبار نہ کرتا. جب وہ کبھی جھوٹ اور کاروبار کا پیسہ اپنی جیب میں لے کر کے جاتا تو وہ دہل جاتا کہ کیسے حرام مال اپنی اولاد کے منہ میں لے کے جاؤں گا. کبھی نہ لے کے جاتا اگر اس کو پتا ہوتا کہ مقصد یہ ہے اللہ دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی وکیل کبھی کسی جھوٹے کی وکالت نہ کرتا اگر اسے پتا ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی تاجر جھوٹ نہ بولتا. ماں باپ چوکوں چوراہوں کے اندر ذلیل نہ ہوتے, اولاد ماں باپ کے سامنے نہ ہوتی اگر مہینے کے روزے رکھنے کے بعد اس کا یہ یقین بنا ہوتا اور اس مقصد کے مطابق اس نے پورا 1 مہینہ مشق کی ہوتی, تو کبھی بھی ماں باپ کی آنکھوں کے اندر اولاد کی وجہ سے آنسو نہ آتے. اولاد کے دل میں یہ ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بہن وراثت کا مطالبہ کرے, بہن کے وراثت کا مطالبہ کرنے پر بھائی ایسے جملے کہتے ہوئے اس کے پاؤں سے زمین نکل جاتی کہ آج کے بعد میرا تیرا جینا مرنا ختم ہے. یہ ظلم کیوں ہوا؟ ایک مجبور انسان سے قاضی کیا, تھانے دار کیا, وکیل کیا, وہ رشوت لینے کے لیے کیوں تیار ہے؟ وہ اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ وہ بھول گیا کہ میں کیوں آیا تھا, اللہ نے مجھے کیوں بھیجا تھا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں نے یہ 1 مہینے کی مشقت کیوں برداشت کی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا میں نے 16 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کی, پانی حرام نہیں ہے, کھانا حرام نہیں ہے, لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے حلال چیز کو بھی روزے کے اندر چھوڑ دیا. پھر کس زبان سے جھوٹ بولتے ہو جو سارا سال ہی حرام ہے؟ اللہ کے کہنے کی بنا پر جب حلال کو چھوڑ رہے ہو تو جو ہمیشہ سے حرام ہے وہ دھوکہ کیسے دے لیتے ہیں؟ وہ ماں باپ کی نافرمانی کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیسے ہو جاتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا مقصد یاد نہیں ہے. لعلکم تتقون, کہ اللہ نے تو اس لیے بھیجا تھا. یہ وقتاً فوقتاً اللہ نے مجھے میرا بھولا ہوا مقصد اس لیے یاد کروایا تھا تاکہ یہ اپنا سبق یاد کر کے دوبارہ میرے دربار کی طرف آ جائے. کوئی مشکل نہیں ہے. سوچیں کہ تقویٰ اتنا مشکل ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تقویٰ حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا 24 گھنٹے باوضو رہنا. جب وضو ٹوٹے دوبارہ کر لو, جب ٹوٹے دوبارہ کر لو. اسی طرح اللہ کے قرآن نے جہاں متقین کی صفات کو ذکر کیا وہیں یہ بھی فرمایا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. کہ جب یہ اپنے آپ کو تقوی کے بلا کے کھڑا کرے گا, جب اس کے دل کا یہ یقین یہ بنانے کے لیے تیار کرے گا, اپنے آپ کو مشرق کرے گا بار بار, اللہ دیکھ رہا ہے, وہ میرے ہر حال سے آگاہ ہے, وہ میرے اعلانیہ بھی جانتا ہے, چھپے ہوئے بھی جانتا ہے, میرے رازوں کو بھی جانتا ہے, وہ یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانتیں جانتا ہے. جب یہ بار بار اس سبق کو یاد کرے گا, کبھی اس سے غلطی ہو جائے گی تو یہ گھبرائے گا کہ شاید میں متقی نہیں رہا. اللہ فرماتا ہے میں تجھے متقیوں کی صف کے اندر ہی رکھوں گا. کب؟ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم, جب تجھ سے گناہ ہو جائے فوراً دوبارہ اللہ کو یاد کر کے کہنا یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. یہ روزے کا مقصد تھا جو اللہ کے قرآن نے ذکر کیا لعلکم تتقون. اور اگر اس مقصد کو سامنے رکھ کے وہ 1 مہینہ گزارا ہوتا, اللہ کی قسم واقعی 11 مہینے کی زندگی رمضان جیسی ہوتی, واقعی رمضان جیسی ہوتی. پھر باقی 11 مہینوں کے اندر بھی مجھے قرآن سننے سنانے کا ذوق ہوتا, مجھے عبادت کا ذوق ہوتا, تہجد کے نوافل میں مجھے مزہ آتا, مجھے قرآن سننے میں مزہ آتا, اگر میں اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کرتا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام,
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرے میں پھر سے بے نمازی، رمضان گزرا میں پھر سے جھوٹا، میں پھر سے وہی دغاباز، میں پھر سے وہی ماں باپ کا نافرمان. نہیں، رمضان نے مجھے پورا 1 مہینہ یہ مشق کروائی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس یقین کو کبھی اپنے دل سے نکلنے نہ دینا. اور یہی مقصد تھا. تکمیل قرآن پاک کی یہ بابرکت مجلس ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، ان کی عادت مبارکہ تھی کہ جب قرآن پاک کا ختم ہوتا تو اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو اکٹھے کر کے فرماتے ان لکل ختمۃ دعوۃ مستجابۃ، کہ ختم قرآن، تکمیل قرآن کے موقع پہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. حضرت عباس بن ساریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ، جو انسان قرآن پاک کو مکمل کرتا ہے اللہ اس انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو یہ تکمیل قرآن پاک کا بابرکت موقع ہے. میں زیادہ آپ حضرات کا ٹائم نہیں لیتا. جہاں آپ کے دل میں ایک آدھا پتہ نہیں کل پرسوں کا دن ہمارا رمضان کا ہے یا نہیں، صرف 1 دن باقی ہے یا 2 ہے، رمضان کا آخر ہے، جہاں اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائیں، جہاں آپ کو اپنی حاجات یاد آئیں، جہاں آپ کو اپنی ضروریات اور اپنے تقاضے یاد آئیں، اللہ سے خوب مانگیں. یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. اور اللہ سے استقامت مانگیں، اللہ تو نے رمضان کا پورا مہینہ مسجد میں مجھے آنے جانے کی توفیق دیے رکھی، یا اللہ یہ توفیق مجھ سے چھین نہ لینا، کہ مجھ سے توفیق چھین نہ لینا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ میں یہ کہوں میں نے نماز نہیں پڑھی؟ یہ سوچا کریں کہ اللہ نے مجھے اپنے دربار میں بلایا ہی نہیں. یہ اللہ سے آج عزم کرنا، اللہ مجھے اتنی ہمت دینا، مجھ سے یہ توفیق نہ چھین لینا، سجدے کی توفیق نہ چھین لینا. تو جہاں اپنے لیے مانگے. چند دن قبل قاری صاحب کی طبیعت یہی مسجد کے اندر خراب ہوئی، تو وہیں پر صرف امام کی یا قاری صاحب کی دعا پہ آمین نہیں کہنا. میری آپ حضرات سے درخواست ہے، ہر انسان نے اپنی زبان سے یہ انسان، یہ ہمارے محسن ہیں. ہم تو چھوٹے ہیں، یہ انتظامیہ بیٹھی ہے، سارے آپ بڑے حضرات بیٹھے ہیں. قاری ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اگر اس کے بعد اس مسجد کو صحیح ذمہ داری کا احساس دے کر کے اپنی جو صحیح اپنی ضروریات میں سے ٹائم نکال کر، اپنی فرصت میں سے ٹائم نکال کر کے مسجد کو اتنا ٹائم دینا کہ بڑی پابندی کے ساتھ 5 وقت مسجد میں آنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا. اور اس انسان کے لیے جس کا کاروبار بھی ہو. شاید قاری صاحب کے بعد ہم نے نہیں دیکھا، ہم بھی یہیں پہ پڑھے ہیں، جتنی پابندی کے ساتھ انہوں نے ٹائم دیا ہے. ہمارے سب کے یہ محسن ہیں. جہاں آج آپ نے اس بابرکت مجلس میں اپنے لیے دعا کرنی ہے، وہیں آپ نے اپنی زبان سے یہ کہنا ہے اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر، اس مسجد کے اوپر، ان کی اولاد کے اوپر تعدیر، صحت، عافیت، ایمان کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ قائم رکھنا. سب نے اپنی زبان سے ان کے لیے دل